اچھا، ایک اور بات بھی علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے. یہ ذرا ہو سکتا ہے کسی کو ذرا سا توہین آمیز بات معلوم ہو، لیکن یہ کہ حقیقت کو ہمیں دیکھنا چاہیے. علامہ اقبال مفکر بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، میرے نزدیک مفسر بھی تھے، مجوز بھی تھے، محرک بھی تھے، لیکن قائد نہیں تھے. کسی قافلے کی قیادت کرنا، اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. میر کارواں کی کچھ صفات کچھ اور ہوتی ہے. مرد میداں ہونے کے لیے کچھ اور چیزوں کا تقاضا. یہ علامہ کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی، اور اس کا اعتراف جس طرح سے کیا ہے علامہ اقبال نے، وہ میرے آج کی گفتگو کی اختتام پر آپ کے سامنے آ جائے گا. اب آئیے ان کی جو عملی زندگی میں، عمل سے مراد یہ نہیں کہ خود انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہو اور کوئی جماعت بنائی ہو، کوئی تحریک اٹھائی ہو، نہیں، لیکن یہ کہ کچھ راستے دکھا کر اور کچھ لوگوں کو نامزد کر کے تم یہ سنبھالو، تم یہ سنبھالو، تم یہ سنبھالو. اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پیشین گوئی دے دی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم اسٹیٹ قائم ہو کر رہے گی. یہ گویا کہ اس میں ایک مثبت انجیکشن تحریک مسلم لیگ میں لگا دیا گیا. اس سے پہلے مسلم لیگ نہ عوامی جماعت تھی، نہ اس میں احیاء اسلام کا کوئی سوال تھا. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہو گیا. علامہ اقبال نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں لگ گئے تھے، یہ دور بنو امیہ اور یہ دور بنو عباس اور یہ دور آل سلطان آل عثمان، اس کے دور میں جو کردار مسلمانوں کا سامنے آیا ہے بادشاہوں کا، اس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ داغدار ہو گیا ہے. ہم ان داغوں کو ہٹا کر، دھو کر، اور اصل دھبے ہٹا کر اصل چہرہ جو ہے اسلام کا، یعنی خلافت راشدہ والا، اس کو دنیا میں دوبارہ پیش کر سکیں گے. اسی لیے کہتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا سوزے درو. اس کے لیے انہوں نے دوسرا کام کیا کیا؟ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کون آدمی اس معاملے میں ہے جو کچھ کر سکے. ان کے نگاہ جمی کے ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے محمد علی جناح. لیکن وہ محمد علی جناح کافی طویل عرصے تک بھرپور سیاسی زندگی گزارنے کے بعد ہندوستان کے حالات سے مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ چکا تھا. انہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی. میں جناح کہہ رہا ہوں، قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا ہوں. مسٹر محمد علی جناح نے سر توڑ کوشش کی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی چیزیں ایسی طے ہو جائیں کہ جس میں مسلمانوں کا تشخص جو ہے اس کو ضمانت مل جائے. کوئی ایسے حقوق کا ایسا خاکہ، ایسا دستور جو ہے وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان متفق علیہ ہو جائے، جس سے مسلمانوں کے جو آئینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق ہیں وہ ان کو کوئی گدن نہ پہنچے. لیکن وہ مایوس ہو گئے بالآخر، اور مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے. میں نے پہلے بھی یہ جملہ سنایا ہے ان کا کہ اس زمانے میں جبکہ وہاں جا کر انہوں نے لندن میں پریکٹس شروع کر دی تھی، تو وہاں ایس ایم اکرام صاحب، شیخ محمد اکرام، جو مصنف ہیں آب حیات، موج اور رود حیات، ان کتابوں کے جو ہے، تو انہوں نے جا کر ملاقات کی. وہ پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں اس وقت. ان کا کہ جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے ہیں؟ مسلمانان ہند کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. جواب سنیے، ہندوز آر انکورجبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے. میں نے سر توڑ کوششیں کر کے دیکھ لی. ہندوؤں نے مجھے خطاب دیا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اتحاد کا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں مایوس ہو گیا ہوں، ہندوؤں کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو بات ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح کرتا ہے، شام کو ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو بتا دیتا ہے. اب میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں؟ یہ جواب تھا جناح کا. لیکن 1932 میں، دیکھیں 37 کے اندر خطبہ دیا ہے، 32 میں گئے ہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن، اور وہاں انہوں نے علامہ اقبال نے محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں. اور یہی انجیکشن جو ہے احیاء اسلام کا، کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں چاہیے خطہ زمین. آپ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھیں، احیاء اسلام کے لیے، اسلام کا ایک نمونہ دنیا میں دوبارہ پیش کرنے کے لیے. یہ ہے وہ بات اصل میں جو میں چاہتا تھا کہ واضح ہو جائے
کہ یہ اصل میں مثبت انجیکشن مسلم لیگ میں دے کر اور پھر قائد اعظم کو، اب جو اس کے بعد قائد اعظم بننے والے تھے، اس لیے کہ سن 35 میں وہ واپس آئے ہیں، اور پھر انہیں تا حیات صدر نامزد کیا گیا ہے، لائف پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، اور پھر انہوں نے اسلام کا راگ الاپا ہے پورے ہندوستان میں، بلکہ میں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور وہ کوئی توہین آمیز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جیسے قوالی میں تکرار ہوتی ہے، تکرار، اس طرح تکرار کے ساتھ جو قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے راگ الاپا ہے، اسلام، اسلام، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارے قوانین، ہمارا تمدن، ہمارا دستور، کیا پوچھتے ہو ہم سے دستور؟ ہمارا دستور تو 1400 برس